حاضرین، آج کا موضوع جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کیا متحدہ پنجاب ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو کس طرح ممکن ہے، اس کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں اور وہ رکاوٹیں کیسے دور کی جا سکتی ہیں۔ پنجاب جو کہ 1947 سے پہلے جب انگریزوں کا دور اقتدار تھا، ایک بہت بڑا صوبہ جس میں آج کا پاکستانی پنجاب، بھارتی پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش، یہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ اور ایک زمانے میں رنجیت سنگھ کے زمانے میں کشمیر جو ہے وہ اور پھر شمال مغربی سرحدی صوبہ وہ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ سن 47 کے بعد جب بٹوارہ ہوا، سن 47 اگست کو بٹوارہ ہوا تو پنجاب کا بھی ہو گیا۔ پنجاب جو ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا، اور اسے تقسیم کیا گیا مذہبی بنیادوں پہ، کہ مغربی پنجاب جو ہے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ پاکستان میں شامل ہو گیا، اور مشرقی پنجاب جو ہے اس زمانے میں جس وقت اس کے اندر ہریانہ اور ہماچل پردیش اور مشرقی پنجاب وہ بھارت میں شامل ہو گیا۔ تو جو امید تھی کہ پنجاب جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا، جیسے کہ بنگال جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا، پنجاب بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوگا، مگر بنگال بھی تقسیم ہو گیا، پنجاب بھی تقسیم ہو گیا۔ تو جو واقعات ہوئے سن 47 میں، اور جس طریقے سے وہاں پہ کشت و خون کا بازار گرم ہوا، پنجاب میں قتل عام ہوا، مسلمانوں کا ہوا، سکھوں کا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو بہت بری طریقے سے نشانہ بنایا، اور پھر آہستہ 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 وہ چیزیں جو تھی وہ ختم ہوتی گئیں۔ جو تلخیاں تھیں سکھوں میں اور مسلمانوں کے درمیان پنجاب کے تعلق سے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی گئی۔ اور اس میں ایک جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، جو سکھوں کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ سکھوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کے کہنے پہ آ کے مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں قتل عام کیا، بڑے پیمانے پہ کیا، اور پھر اس کے رد عمل کے طور پہ پاکستانی پنجاب میں سکھوں کا اور ہندوؤں کا قتل عام ہوا۔ تو جو واضح موڑ آیا پنجاب کی، مشرقی پنجاب کی تاریخ میں، وہ آیا سن 84 میں، جون سن 84، جب بھارتی حکومت نے آپریشن بلو سٹار جو ہے وہ لانچ کیا، کہ امرتسر میں جو گولڈن ٹیمپل جو کہ سکھوں کی ایک بہت مقدس عبادت گاہ ہے، بہت مقدس، وہاں پہ بھارتی حکومت جو کہ اس زمانے میں خالصتان کی تحریک جو ہے اسے نمٹ رہی تھی، اور ایک ایجیٹیشن ہو رہا تھا بھارتی پنجاب میں، تو یہ دیکھا گیا کہ جو گولڈن ٹیمپل ہے وہاں پہ جرنیل سنگھ بھنڈراوالا جو کہ اس کے روح روا تھے خالصتان کی تحریک کے اوروں کے ساتھ، انہوں نے وہاں پناہ لی ہوئی تھی، اور اس کو ایک اسلحہ خانے میں تبدیل کر لیا تھا گولڈن ٹیمپل کو۔ تو وہاں پہ ایک فوجی آپریشن ہوا، آپریشن بلو سٹار، اور اس آپریشن کی وجہ سے بطور طاقت جو گولڈن ٹیمپل کا علاقہ ہے اس کو خالی کرایا گیا، وہاں پہ کشت و خون ہوا، کئی سو لوگ مارے گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھارت کے جو صدر تھے وہ بھی ایک سکھ تھے، گیانی زیل سنگھ۔ تو وہ جو واقعہ ہوا گولڈن ٹیمپل کا، اس سے سکھ بڑے مشتعل ہوئے، اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم لوگ کہ انہوں نے تو غلطی کی، ہندوؤں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو قتل عام کیا، انہوں نے غلطی کی پاکستان کے خلاف جا کے، تو مگر بہت دیر ہو گئی تھی۔ تو جو جذبات تھے پاکستان کے بارے میں، جو منفی جذبات تھے سکھوں کے درمیان، وہ مثبت جذبات میں تبدیل ہونے شروع ہوئے آپریشن گولڈن ٹیمپل کے بعد، اور سن 80 کی دہائی میں جو واقعات ہوئے بھارتی پنجاب میں، کہ کس طریقے سے اندرا گاندھی کی حکومت نے اس کو کچل دیا، اس تحریک کو کچل دیا، جس کا انہیں خود بھی خمیازہ بھگتنا پڑا، کہ 31 اکتوبر 1984 کو 2 سکھ باڈی گارڈز نے بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو قتل کر دیا، اور پھر سکھوں کے خلاف جو فسادات ہیں وہ پورے بھارت میں، خاص طور پہ دہلی میں پھوٹ پڑے، اور ہزاروں سکھ جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہ جو ایلینیشن کا پروسیس ہے پنجاب میں، بھارتی پنجاب میں سکھوں کے اندر،
بھارتی حکومت کے خلاف، وہ اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ سن 80 کی دہائی، بلکہ اس سے پہلے 70 سے آگے، اور پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ابھی تک۔ تو کیا متحدہ پنجاب ممکن ہے؟ پنجاب جو ہے وہ کہتے ہیں ایک بریڈ باسکٹ، یعنی انڈین پنجاب جو ہے وہ بریڈ باسکٹ ہے، اور پاکستانی پنجاب جو ہے بریڈ باسکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غذائی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ بھارتی پنجاب جو ہے وہ کسی حد تک بھارت کی، پاکستانی پنجاب جو ہے وہ پاکستان کی۔ کسانوں کی جو تحریک چل رہی ہے آج کل بھارت میں، کہ بھارت کے کسان، خاص طور پہ جو پنجاب کے کسان ہیں، وہ بہت مشتعل ہیں کہ مودی حکومت نے کچھ ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، جو کسانوں کے مفادات ہیں۔ بھارتی حکومت نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ پنجاب میں سکھوں کا مشتعل ہونا، کسانوں کی تحریک میں ہراول دستہ کی اختیار کرنا، اس کا مقصد خالصتان بنانا ہے، کہ اس کی آڑ میں وہ خالصتان بنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیا، الزام دینا شروع کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ پرانا الزام ہے کہ پاکستان نے خالصتان کی تحریک میں مدد کی سکھوں کی، اور پھر یہ کیا اور پھر وہ کیا۔ میرے خیال میں یہ جو سوال ہے کہ کیا متحدہ پنجاب ممکن ہے، میرے خیال میں اتنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت جو ہے وہ آسانی سے تو نہیں چھوڑے گا، اور اگر پنجاب کا الاغ ہوتا ہے، یونیفیکیشن آف پنجاب ہوتا ہے، تو پھر پاکستان کا کیا ہوگا؟ کہ پاکستان کی جو آبادی کی اکثریت ہے وہ تو پنجاب پہ مشتمل ہے، تقریباً 56% کے قریب ہے۔ تو اگر پنجاب، پاکستانی پنجاب اور بھارتی پنجاب جو ہے وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں، وہ متحد ہو جاتے ہیں، اور ایک ملک کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، گریٹر پنجاب جس کو ہم کہتے ہیں، تو پھر پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے ہوگا، بھارت کو ہو سکتا ہے اتنا نقصان نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کتنا وائبل ہے، کتنا ممکن ہے کہ ایک لینڈ لاکڈ اسٹیٹ ہوگا۔ پنجابی، بھارت کے پنجابی جو ہے، خاص طور پر سکھ جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ بہت زیادہ پروفیشنلز ہیں، ڈیولپڈ ہیں، خاص طور پہ ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، انٹرپرائزنگ ہیں، یہ ہیں وہ ہے، دنیا میں بھر میں سکھ ڈائسپورا جو ہے وہ ہے، تو اس لیے وہ الگ رہ سکتے ہیں، وہ ایک الگ ملک، مگر اتنا آسان نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہوئی اس عرصے میں کہ پاکستانی پنجاب میں بھی تبدیلی آنی شروع ہوئی، کہ پاکستانی پنجاب جو ہے اس میں تعصب جو ہے وہ بہت کم، یعنی کہ اگر ہم موازنہ کریں اس وقت کے مشرقی پاکستان سے یا پاکستان کے اور اب کے جو صوبے ہیں، پنجاب میں تعصب نہیں، یہ بہت کم۔ پنجاب جو ہے، پاکستانی پنجاب جو ہے، مسلمان پنجابی، ان کی کوئی ریٹن اسکرپٹ نہیں ہے۔ جو سکھوں کی جو اسکرپٹ ہے، ریٹن اسکرپٹ ہے، وہ گرمکھی کے اسٹائل میں لکھی جاتی ہے۔ تو جو مسلمان پنجابی ہیں وہ اردو میں لکھتے ہیں، بولتے پنجابی میں ہیں، مگر جو لکھتے ہیں وہ اردو میں لکھتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی زبان کی قربانی دی۔ یہ بات ماننی پڑے گی کہ ملک کو متحد رکھنے کے لیے پاکستانی پنجاب نے اپنی زبان کی قربانی دی۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر جو ہے پنجاب کو پہ الزامات لگتے ہیں کہ وہ استحصال کر رہا ہے، وہ جو ہے مینیپولیٹ کرتا ہے، اس نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کہ فوج، بیوروکریسی اور جو اشرافیہ ہے زیادہ تر اس تعلق پنجاب سے ہے۔ مگر جو تبدیلی آئی پنجاب میں، وہ جیسے ایک سلوگن تھا پنجابی نیشنلزم کا، اس کو تقویت مل رہی ہے پاکستانی پنجاب میں۔ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں تانے ملتے ہیں کہ ہم استحصال کر رہے ہیں، کبھی مذہب کی بنیاد پر استحصال کر رہے ہیں، کبھی اس کی بنیاد پر استحصال کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ بھارتی پنجاب کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ مل کے الگ ملک بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ مفروضہ ہو سکتا ہے اس میں حقیقت نہ ہو، مگر ایک سوچ تو ہے، چاہے وہ حقیقت سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں دو باتیں ہوئیں۔ پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایک عرصے سے نواز شریف کی حکومت کے زمانے سے، اور اس سے ہی پہلے جب مشرف کے زمانے میں چودھری پرویز الہی چیف منسٹر تھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے،
تو بڑی اوبھگت کی گئی جو بھارتی پنجاب کے جو خاص طور پر جو سکھ تھے، جب ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں تو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے یہ اس چیز کی حمایت کی کہ دونوں پنجاب کے درمیان تجارت اور دوسرے روابط جو ہے وہ استوار ہونے چاہیے، کہ جو واگا کا جو بارڈر ہے، جو سرحد ہے جو جدا کرتی ہے مشرقی پنجاب کو اور مغربی پنجاب کو، وہ ایک سافٹ بارڈر ہو۔ اب جیسے کہ پارٹیشن سے پہلے ہوتا تھا کہ لاہور سے جو لوگ ہیں یا امرتسر سے جو لوگ ہیں لاہور کے لیے وہ سائیکل میں سفر کر لیتے تھے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی، مگر سن 65 کی جنگ کے بعد، 71 کے بعد اور ابھی حالات میں تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ یہ ناممکن بات ہے کہ یہ جو سرحدیں ہیں، پنجاب کی سرحدیں ہیں، وہ کھل جائیں۔ تو لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ بھارتی پنجاب کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ استوار کریں، تجارتی رشتہ، ثقافتی رشتہ، ہم ایک زبان بولتے ہیں، ہمارا کلچر ایک ہے اور ہماری مطلب چیزیں بڑی مشترک ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ مذہب جو ہے اس کی بنیاد پہ ہم بٹے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہو رہی، دوسری چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ ہوئی کہ نومبر کی 9 نومبر کو پچھلے سال 2019 میں کرتارپور کوریڈور کا افتتاح ہوا۔ کرتارپور کوریڈور یعنی پاکستان نے ایک بہت بڑا ایک ٹرمپ کارڈ جو تھا اپنا کھیلا کہ جو بھارتی جو سکھ آبادی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے جو بابا گرو نانک ہیں، ان کا جنم وہ جو ہے وہ تو پاکستانی پنجاب میں ہے، تو ان کی سہولت کے لیے ایک کوریڈور، ایک گزرگاہ جو ہے وہ بھارتی پنجاب سے پاکستانی پنجاب تک بنائی گئی، پاکستانی پنجاب میں کہ وہ کوریڈور بنایا گیا تاکہ بھارتی جو سکھ ہیں اور جو سکھ دنیا بھر کے سکھ ہیں وہ وہاں پہ آ سکیں، کرتارپور آ سکیں، اور جو بھی ان کی مذہبی رسومات وغیرہ ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب یہ تقریبات ہو رہی تھیں اور یہ تقریبات ہوئیں اس وقت جب کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اگست 5 کا ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ ناقابل معافی قدم اٹھایا کہ جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ختم کر دیا، مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی وہ ختم کر دی، اور ایک طرح سے جموں کشمیر کو، لداخ کو یونین ٹیریٹریز کی آڑ میں بھارت میں ضم کر دیا۔ تو اس پہ پھر ہم نے کرتارپور کا جو ہے وہ ایک پورا وہ کیا، اس کو انوگریٹ کیا، اور اس میں تو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے کہ پاکستانی پنجاب، مسلمان پنجابی اور سکھ پنجابی جو ہیں ان کی بہت ہی مشترکہ، وہ سب بھول گئے کہ 47 میں کیا ہوا، کہ جو قتل عام ہوا، کس طریقے سے پنجاب جو ہے وہ اس میں کشت و خون کا بازار گرم کیا گیا۔ وہ تقریباً ساری یادیں جو تھیں وہ پرانی یادیں جو ہیں، کیونکہ وہ جو سکھ اور ہندو کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان، جو موجودہ پاکستان ہے، ایک بہت بڑی تعداد تقریباً پنجاب میں، لاہور میں 45-40% کے قریب جو تھے وہ سکھ اور ہندو آبادی تھی، جن کو وہاں سے جانا پڑا، چھوڑنا پڑا۔ ہندو اور سکھ آبادی کو بعد ناخواستہ پارٹیشن کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی، جبکہ جو مسلمان آئے وہاں بھارت سے وہ بعد ناخواستہ نہیں آئے، وہ بائی چوائس آئے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا تھا۔ پاکستان کی تحریک میں سکھوں اور ہندوؤں نے تو حصہ نہیں لیا تھا۔ تو اب یہ سکھوں کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ایک متحدہ پنجاب جو ہے اس کو ایک عملی شکل دی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے پاکستانی پنجاب میں جو ان کے ذرائع ہیں، جو ان کے کانٹیکٹس ہیں، وہ استعمال کیے، اور پھر کرتارپور کوریڈور کے تناظر میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ کوریڈور کھل سکتا ہے، اگر بھارتی پنجاب اور پاکستانی پنجاب آپس میں مل سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جو سندھ کا جو صوبہ ہے پاکستان کا اور راجستھان جو ہے وہ آپس میں نہیں مل سکتے؟ کیوں نہیں مل سکتے بھائی؟ کہ کھوکھرا پار کا جو پورا روٹ ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، واگا کا جو ہے وہ تو پھر بھی لوگ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں اگر ان کے پاس ویزا ہو، مگر کھوکھرا پار کا کیوں بند پڑا ہوا ہے؟ کہ جو سندھی اسپیکنگ جو پاکستان میں ہے اور جو بھارت میں ہے ان کو کیوں جدا کیا گیا ہے؟ اسی طریقے سے جو ڈیورنڈ لائن ہے جو کہ جدا کرتی ہے پاکستان کو افغانستان سے، کہ دونوں طرف کی پشتون آبادی، ان کو کیوں محروم رکھا گیا ہے، اور ایرانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان۔ تو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں
کرتارپور بارڈر کوریڈور کھولنے کے بعد اور ایک گرم جوشی جو پاکستانی پنجاب اور بھارتی پنجاب کے درمیان کہ اگر یہی کرنا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی. اگر پنجاب جو ہے اس کو متحد کرنا ہے اور یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قائم رہ ہی نہیں سکتا اگر پنجاب جو ہے بھارتی پنجاب اور پاکستانی پنجاب جو ہے وہ متحد ہو جائیں. سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. مگر یہاں پہ ایسے عناصر ہیں, یہاں پہ اس طرح کے گروپس ہیں جو کہ پنجابی نیشنلزم کو فروغ دیتے ہیں, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ ہر چیز میں الزام تراشی پہ کی گئی کہ پنجابی جو ہے استحصال کرتے ہیں, کہ پنجابی جو ہے وہ پورے پاکستان کو انہوں نے اپنے مٹھی میں کیا ہوا ہے, کہ وہ فوج میں, بیوروکریسی میں اور پھر اس کے علاوہ اقتدار میں چھوٹے صوبوں کا استحصال کرتے ہیں. اور اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو باقی صوبے ہیں پاکستان کے, بلوچستان ہے اور سندھ اور خیبر پختونخوا ہے, اس میں اتنا آسان نہیں ہوگا ان کی حاکمیت کو وہ کرنا. تو اس لیے پنجاب جو ہے اس کو متحد کیا جائے کیونکہ خوشحال ترین ملک بن سکتا ہے. کیونکہ پنجابی جو ہے چاہے وہ سکھ پنجابی ہوں, مسلمان پنجابی ہوں, ہندو پنجابی ہوں, وہ محنتی ہیں, جفاکش ہیں, وہ انٹرپرائزنگ لوگ ہیں, تو وہ ایک ملک کے طور پہ سروائیو کر سکتے ہیں. مگر یہ میرے خیال میں جس کو کہنا چاہیے کہ ایک طرح کی خام خیالی ہو سکتی ہے کہ جو پنجاب ہے اس کو متحد کیا جائے, کیونکہ مذہب کی بنیاد پہ پاکستان بنا, ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پہ. اور اگر پنجاب متحد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ ایک طاقتور جو ہے وہ رشتہ نہیں ہے. لسانی, گروہی, زبان, ثقافت, تاریخ, یہ چیزیں جو ہے یہ میٹر کرتی ہیں. بہت شکریہ.